بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ آج سب سے پہلے تو ہم آپ سے عمران خان کی پروٹیکٹیو بیل کا ذکر کریں گے، جو کہ 3 دن سے یہ تماشا لگا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب خود پیش ہوں، اور جب تک خود پیش نہیں ہوں گے تب تک ہم ان کو پروٹیکٹیو بیل نہیں دیں گے۔ بالآخر آج صبح سے یہ ہوتا رہا کہ عمران خان صاحب جائیں گے نہیں جائیں گے، جائیں گے نہیں جائیں گے، اور ان سے کورٹ سے ان کی شیورٹی مانگی گئی، ان کی جان کو جو خطرہ، ان کو تھریٹس ہیں، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کورٹ سے شیورٹی لی گئی۔ کورٹ نے آئی جی کو کہا کہ ان کو پروٹیکشن فراہم کی جائے اور ان کو کورٹ تک لایا جائے۔ ان کو پھر ان کی ٹانگ کا مسئلہ تھا، جو کہ زخم ابھی تازہ ہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ چل کے کورٹ تک جائے، تو وہاں پہ ان کو ویل چیئرز پرووائڈ کی گئی، اور پورا لاہور کے علاوہ نہ جانے کتنا جمع غفیر اس وقت زمان پارک اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر جمع ہے۔ اور بالآخر عمران خان صاحب نے 2 گھنٹے تک گاڑی میں بیٹھے رہے، ہائی کورٹ کے احاطے میں پہنچ چکے تھے وہ جس مشکل سے، کیونکہ پورے روڈ جام تھے، پورا مال روڈ پورا جہاں پہ ہائی کورٹ واقع ہے وہاں پہ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو کہ عمران خان صاحب کی اس میں محبت میں یا ان کی یکجہتی کے لیے وہاں پہ پیش ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے وہاں پہ ایک لاتعداد لوگوں کا جمع غفیر، جسے ان گنت لوگ تھے، جسے کوئی ہزاروں کی تعداد میں کہہ سکتے ہیں آپ اسے، کہ کبھی بھی اس قدر اتنا بڑا مجمع ہائی کورٹ کے اندر اور باہر نہیں دیکھا گیا جو آج تک، جو ہم نے دیکھا ہے اب تک۔ تو بالآخر عمران خان صاحب 1 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے گاڑی میں بیٹھے رہے، اور گاڑی میں سے پھر وہ اتر کے گئے، اپنے قدموں پہ چل کے گئے، اور سیکیورٹی کا ایک احاطہ جس کو ان کی ایک راہداری بنائی گئی ان کو لے آنے کے لیے کورٹ روم تک۔ بہرحال کورٹ نے ایک دفعہ ٹائم دیا 5 بجے کا، پھر 5:30 کا، پھر 6 بجے کا، پھر بالآخر انہوں نے 7:30 بجے کا کورٹ نے کہا کہ ہر حالت میں عمران خان یہاں موجود ہوں، اور اس وقت وقفہ تھا۔ وقفے کے بعد عمران خان صاحب کورٹ روم میں پہنچ چکے تھے۔ علی باقر نجوی صاحب کی 2 رکنی جو بینچ تھا، جنہوں نے ان کے پروٹیکشن بیل دینی تھی، بہرحال انہوں نے وہ ان کی دیکھتے ہی عمران خان کو انہوں نے اپنا فیصلہ لکھانا شروع کیا۔ بالآخر انہوں نے 3 مارچ تک کی پروٹیکشن بیل ان کو دے دی گئی۔ پہلے تو انہوں نے دی 27 فروری کی، تو جس پہ عمران خان صاحب خود روسٹرم پہ گئے اور انہوں نے استدعا کی کہ جی میری 28 کو میرا ایکس رے ہے، اور میری ہڈی ظاہر ہے کہ ابھی کمزور ہے اور اس کا ایکس رے ہونا ہے، تو آپ مجھے مزید مہلت دیں۔ تو انہوں نے پھر 3 مارچ تک کی ان کو ایکسٹینشن دے دی بیل کی۔ اب وہ اسلام آباد میں پیش ہوں گے جس کورٹ کا یہ کیس تھا، اس کے بعد ان کی وہ بیل کنفرم کر دی، یعنی بیل سے مراد حفاظتی ضمانت جو ہوتی ہے وہ کنفرم 3 مارچ تک کے لیے ہو گئی۔ اب دوسرے کورٹ میں جو کیس تھا اس کے لیے ابھی ہم جب کہ وی لاک کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب اب ان کو دوسرے کورٹ میں اس کو تقریباً 200-250 فٹ کا فاصلہ ہے اس کورٹ سے، علی باقر نجوی کی، تو وہاں لے جایا جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ پہنچ کے پھر وہ ان سے فیصلہ لیا جائے گا۔ اب دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے، کیونکہ ابھی تک جب ہم یہ وی لاک کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب دوسرے کورٹ روم میں پہنچے نہیں ہیں، اور وہاں جانے کی تیاری ہے، کیونکہ وہ کورٹ روم بھی وکیلوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور اس کو کیونکہ وہ علی باقر نجوی کے کورٹ سے چھوٹا کورٹ ہے، اس لیے اس کو وہاں جگہ بنائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی دھکا نہ لگے، کوئی مسئلہ نہ بنے ان کی ٹانگ کو، کیونکہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے اور زخم ابھی کچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ خدا نہ کرے وہ کہیں ان کو دھکا لگے۔ دھکم پہلے اس قدر تھی کہ ان کو ایک لوگوں کے گھیرا بنا کے ان کو اس حفاظتی حصار کے اندر ان کو لے جایا گیا کورٹ روم تک۔ تو اب وہ کورٹ روم نمبر 2 میں جائیں گے جہاں پہ طارق سلیم صاحب کی عدالت ہے۔ وہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ہے
کہ جو وکالت نامے پہ اور حلف نامہ جس پہ دو مختلف سائن ہیں اس کی بھی کلیئر ان کو کرنا تھا کلیئر، کہ جج صاحب نے کہا کہ اس کو پہلے کلیئر کیا جائے کہ یہ دو دستخط اس میں الگ الگ کیوں ہیں دستخط. تو اب وہ جا کے پہلے عمران خان صاحب اس کو کلیئر کریں گے، اس کے بعد ان کو بیل کنفرم ہو جائے گی انشاءاللہ، ہونی چاہیے کیونکہ حفاظتی بیل ہے وہ. بس ضد یہ تھی کہ ان کی کہ عمران خان صاحب خود پیش ہوں، جبکہ اس سے پہلے شہباز شریف، حمزہ شہباز، ان لوگوں کو گھر بیٹھے بیلیں کنفرم ہوتی رہی ہیں. تو یہ بہرحال وہاں پہ نعرے بھی لگ رہے تھے کہ آئین کے دو رخ ہیں، یعنی ایک آئین دو قانون، ایک آئین دو قانون کے نعرے لگ رہے تھے وہاں پہ. لوگ پبلک یہ نعرے لگا رہی تھی کہ یہ قانون الگ الگ کیوں ہیں، ایک کے لیے کچھ قانون ہے، ایک کے لیے کچھ ہے، ایک کے لیے ہر حالت میں اس کے باوجود کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ان کے دیے گئے، ان کا ڈاکٹر وہاں پہ پیش ہوا خود کورٹ کے اندر. تو اس نے بھی کہا کہ اس وقت عمران خان صاحب کی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ وہ کورٹ میں پہنچ سکے، مگر ججز صاحب کا یہ اصرار تھا اور انہوں نے بہرحال وہ اپنے اصرار پہ قائم رہے. انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے تو بیل ان کی کنفرم ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں. تو پھر بہرحال ان کو وہ اب پیش ہوئے ہیں. آج ادھر دوسری طرف وہ جو مریم اورنگزیب جو ہے وہاں پہ پریس کانفرنس کر رہی ہے کہ یہ انہوں نے کورٹ کو اپنا حملہ کیا ہے، کہ کارکنوں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، نہ جانے کتنی باتیں اس نے وہاں پہ پریس کانفرنس میں کی ہیں. اور اس کو کہتے ہیں اس کو اریسٹ وارنٹ ایشو کیے جائیں، اور انہوں نے کورٹ پہ حملہ کیا ہے. یہ اپنے اس نواز شریف نے جو کورٹ پہ حملہ کیا تھا وہ وقت بھول گئی، جبکہ جج وہاں سے اٹھ کے بھاگے تھے سپریم کورٹ کے. تو یہ ساری چیزیں یعنی جو آئین اور پامال کو خود پامال کر رہے ہیں، آئین اور قانون کو، ان کو وہ نظر نہیں آ رہا. الیکشن 90 دن کے اندر کرانے، آج تک وہ اس سے بھاگ رہے ہیں اور الیکشن کی تاریخ نہیں. آج صدر پاکستان نے 9 اپریل کی تاریخ دی ہے الیکشن کی. جو صدر پاکستان جو کہ سپریم کمانڈر ہوتا ہے، ایک سب سے بڑا اس ملک کا ایک ستون ہے، اس کو نہ جانے کیا کیا بکواس ان کے لوگ کر رہے ہیں. ان کے وزیر قانون ان کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی رانا ثناء اللہ کچھ کہہ رہا ہے، ادھر اس کے بارے میں پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ اس کو صدر کے اس اقدام کو، جبکہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے بلایا تھا. الیکشن کمیشن اس وقت امپورٹڈ گورنمنٹ کی بی ٹیم بنا ہوا ہے، وہ وہاں پیش نہیں ہوا. صدر پاکستان نے مشاورت کے لیے بلایا تھا، وہ نہیں آئے. تو بالآخر صدر پاکستان نے وہ آرڈیننس اپنا یعنی احکامات جاری کر دیے کہ الیکشن 9 اپریل کو ہوں گے. اب جو لوگ یہ اس کو نہیں مان رہے، جو لوگ تاریخیں نہیں دے رہے، جو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، ان پر آرٹیکل 6 لگنا ہی لگنا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے آئین اور قانون کو اس وقت سول مارشل لا ڈکلیئر ہے. بھائی صاف صاف بتا دیں کہ جی مارشل لا اس ملک میں لگ چکا ہے، اس میں کوئی آئین اور قانون کی کوئی بات وہ نہیں ہوگی، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، ہر طرح کی بد نظمی میں اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، یہ ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے ان کی، اور یہ کل آنے والے وقت میں اس کا جواب دینا ان کو مشکل ہو جائے گا. دوسری طرف جو اس وقت پنجاب کی جو پوزیشن چل رہی ہے، انہوں نے وہاں کی جو عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ کیس تھا، اس میں جو ایک مسلم لیگ نون کا ایک ورکر تھا اس کو گرفتار کیا تھا، اس کو ضمانت دے دی گئی ہے. یعنی عمران خان کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے پروٹیکٹیو بیل کا، اور وہاں اس کے جو قاتلانہ حملے میں عمران خان کے اس کو بیل دے دی گئی ہے کہ جاؤ جی تم موج کرو جا کے. کوئی اس کی FIR نہیں کٹی، کوئی اس پہ کوئی اب تک پیش رفت نہیں ہوئی ہے. ادھر ارشد شریف کیس بھی پینڈنگ میں، اس کا مقدمہ کوئی لڑنے کو تیار نہیں ہے، کوئی وکیل اس کا مقدمہ لینے کو تیار نہیں ہے. آخر وہ کون لوگ ہیں جن سے لوگ یہ ڈر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ کام نہیں ہونے دے رہے؟ اس کی اس پہ پورا کمیشن بنا تھا، GIT بنی تھی، اس GIT کی رپورٹ کو چینج کر دیا گیا، وہاں سے اس دوسری GIT بنا دی گئی، وہ GIT توڑ دی گئی. وفاقی حکومت نے ایک GIT بنائی، اس پہ ظاہر ہے انہوں نے کیا فیصلہ دینا تھا. یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. ملک ڈیفالٹ کی، ان کا وزیر دفاع یہ کہہ چکا ہے کہ ہم اب ڈیفالٹ ملک کے اندر رہ رہے ہیں. یہ وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ رہا ہے، یہ چھپا رہے ہیں ہر چیز کو، ہر چیز. ان کو صرف اور صرف ادھر افغانستان نے حملہ کر دیا ہے پاکستان کے اوپر، ان کو کوئی چیز یاد نہیں ہے. انہیں صرف عمران خان یاد ہے، اس کے مقدمے یاد ہیں، اس کو گرفتاری یاد ہے. وہ بیٹھی ہوئی چڑیل جو بیٹھی ہوئی رائے ونڈ کے اندر، وہ کہہ رہی کہ عمران خان کو ادھر سے وہ بھگوڑا نواز شریف
وہ کہہ رہا ہے کہ ہر حالت میں اس کو جیل میں ڈالا جائے، اس کو نائل کیا جائے تب میں آؤں گا پاکستان، اس کے بغیر میں پاکستان نہیں آؤں گا۔ تو اس مریم نواز کی یہ خواہش ہے، دیرینہ خواہش، کہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے گرفتار کیا جائے۔ گرفتار کرنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی، زمان پارک میں بھی، اور آج بھی ان کا پورا پروگرام یہ تھا، مگر وہاں ایک جمع غفیر اور لوگوں کا اتنا بڑے تعداد وکیلوں کی دیکھ کے کہ وہ وہاں 4000 پولیس کیا کرتی؟ عمران خان کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گرفتار اس حالت میں کرتی۔ وہاں تو دیکھ کے ان کے ستارے تازیے ٹھنڈے ہو گئے، حالانکہ انہوں نے سارا انتظامات کیے تھے کہ عمران خان جیسے ہی باہر نکلے گا ہم اس کو اریسٹ کر لیں گے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اللہ اس ملک کا، ظاہر ہے اس ملک کے جو حال ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک شعر کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ تو اس وقت حقیقت میں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو طوائف پہ تشبیہ دی ہے کہ یہ ان لوگوں نے کھلواڑ کیا ہوا ہے اس ملک کے اور اس آئین پہ اور اس کے تمام قانون کو دھجیاں بکھیر دی ہیں ان لوگوں نے، پاؤں تلے رون دیا ہے، اور اس کے باوجود یہ باز نہیں آ رہے۔ اس ملک کی جان کیسے چھوڑیں گے؟ ان کے طیارے تیار کھڑے ہوئے ہیں، یہ ملک کو بالکل ڈیفالٹ کر کے کنویں میں دھکیل کے یہ اپنے اپنے جہازوں میں بیٹھ کے روانہ ہو جائیں گے لندن۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس سے ہمیں آگاہ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔